سب سے پہلی بات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ عبدیت بھی ہے۔ کلمہ معرفت کا معنی مفہوم مراد یہ ہے کہ ہر غیر کا یقین دل سے نکل کر اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں پیوست ہو جائے۔ مخلوقات میں اللہ نے چونٹی کو بہت کمزور حقیر مخلوق بنایا ہے، اور مخلوقات میں اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بہت عظیم الشان اور بہت طاقت اور قوت والے بہت طاقتور اور قوت والی مخلوق بنایا ہے۔ کلمہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ چونٹی سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام جیسی طاقتور مخلوق تک یقین ہو کہ اللہ نے ہر قسم کی مخلوق کو محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور یقین ہو کہ چونٹی سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام جیسی طاقتور مخلوق تک کل کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے اللہ جل شانہ مالک ہیں اپنی قدرت سے۔ ہر مخلوق سے وہ ہونا یقینی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ کوئی کسی کی وزارت صدارت کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، کوئی کسی کی جائیداد باغات کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، کوئی کسی کی قومی طاقت اور قوت ہتھیاروں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ کلمہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیر کا تاثر دل سے نکل کر اللہ کی ذات اور صفات کا تاثر دل میں پیوست ہو جائے۔ روم کے ہر بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا ہے۔ قیصر روم نے یہ خیال کیا کہ محمد علیہ السلام کے صحابہ اس لیے ہر میدان میں ہماری فوجوں پر غالب آتی ہیں، یہ ہے عرب، اور عرب جو ہے یہ بہت بہادر ہوتا ہے، میدان میں آنے کے بعد جان دے دیتا ہے، لیکن میدان کو چھوڑ کر بھاگنا عزت نفس کے خلاف سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ عرب ہونے کی وجہ سے ہماری فوجوں پر غالب آتے ہیں۔ اس لیے صحابہ 3000 کی تعداد میں تھے، 3000 کے مقابلے میں 60,000 عرب عیسائیوں کو مقابلے میں لے آیا۔ خیال یہ تھا کہ یہ بھی عرب ہے، صحابہ بھی عرب ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ہمارے ان عربوں کی تعداد عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یقیناً یہ عیسائی عرب حضرات صحابہ کرام پر غالب آ جائیں گے۔ یہ 3000 وہ 60,000۔ فجر کی نماز کے بعد جنگ شروع ہو گئی، نصف النہار تک مسلسل لڑتے رہے، دشمن کے 13,000 آدمی مارے گئے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے 5 تو شہداء میں لاشیں مل گئیں اور 5 میدان میں زندہ مل گئے، اور 50 آدمیوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، نہ شہداء میں مل رہے ہیں اور نہ جو ہے کیا نام ہے زندوں میں مل رہے ہیں۔ بڑی تشویش ہوئی، فکر ہوئی، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ 50 صحابہ آ گئے۔ بھائی کہاں گئے تھے کہ جی ہم نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام میں سے 5 آدمی شہید ہو گئے اور دشمن کے 13,000 آدمی مارے گئے۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی، بھول گیا کہ جب قیصر روم کی یہ سازش حضرات صحابہ کرام کو معلوم ہو گئی، حضرات صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ
کہ بھائی اس طرح وہ لوگ سوچ رہے ہیں اور 60,000 کو ہمارے مقابلے کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت خالد کھڑے ہو گئے، امیر لشکر سے کہا کہ مجھ اکیلے کو 60,000 کے مقابلے میں بھیج دیں۔ امیر لشکر نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ 2 کی بھی جماعت ہوتی ہے، 1 اور دے دو۔ آخر ہوتے ہوتے یہ بات طے ہو گئی کہ کم از کم لشکر کی شکل تو دکھائی دے نا جی، اتنے آدمی بھیج دیے جائیں۔ تو پھر حضرت خالد کے انتخاب سے 1 خالد اور 59، 1 کم 60 آدمی، اور یہ 60 آدمی مقابلے میں آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر سوار تشریف لے جا رہے تھے۔ آگے دیکھا کہ راستہ رکا ہوا ہے، لوگ راستے میں جمع ہیں۔ کسی آنے والے سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، لوگ راستے میں جمع ہے، راستہ رکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا شیر آیا ہے، راستے میں کھڑا ہے، لوگوں کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر عنہما سواری سے اترے، شیر کے پاس پہنچ گئے، اس کے کان کو پکڑ لیا، اس کو مروڑا، اس کی گردن کو موڑ دیا اور فرمایا اگر اللہ نے تجھ کو کسی کے چیر پھاڑ پر مسلط کیا ہو تو اپنا کام کر لے، ورنہ کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہو؟ خوف